یہ نکاح نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی رخصتی ہو۔ آرزو کی پرعزم آواز نے پورے کمرے کو چونکا دیا۔ دلہن کے لباس میں سجی سنوری وہ لڑکی آج اپنے حق کے لیے کھڑی ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر لہجے کی مضبوطی نے سب کو حیران کر دیا۔ آرزو بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نعمان خان کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ وہ بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ سچ کہہ رہی ہوں بابا، مجھے یہ شادی کسی صورت قبول نہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی بارات واپس لے جائے۔ اس کے الفاظ نے کمرے کی فضا میں عجیب سی کھلبلی مچا دی۔ یقین نہیں آتا کہ آپ کی بیٹی کی زبان اتنی لمبی ہوگی، فضیلت بیگم نے تکبر سے کہا، جیسے اپنی بے عزتی برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ آرزو بیٹا سب مہمان موجود ہیں، اندر جاؤ۔ نعمان خان نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بابا، اب بہت ہو گیا۔ ہر وقت نئی نئی ڈیمانڈز رکھتے ہیں اور آپ مسلسل مانتے جا رہے ہیں۔ جہیز کے نام پر آپ نے پہلے ہی انہیں قیمتی سامان دیا، یہاں تک کہ وہ گاڑی بھی خرید کر دی جس میں ان کا انسپیکٹر بیٹا بارات لے کر آیا ہے، اور اب مزید 10 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ اوپر سے آپ ان کی خوشامد کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ نہیں بابا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، وہ ڈٹ کر بولی۔ تو سارا مجمع سکتے میں آ گیا۔ سوچ لو نعمان بھائی، بارات واپس جانے کا مطلب ہے کہ اس لڑکی کا پھر کوئی رشتہ نہیں آنا۔ فضیلت بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آنٹی جی، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی اور جگہ بیچ جائیں، یہاں آپ کی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ آرزو کے الفاظ ذہن میں مجھے تیر کی طرح نکلے۔ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں، اپنی بیٹی کو پاس رکھے، میرے ہونہار بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ فضیلت بیگم نے بیٹے فیضان کا ہاتھ پکڑا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ ان کے ساتھ بارات کے باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکی والوں کے چہروں پر صدمہ اور بے بسی چھا گئی۔ رشوت لو، جہیز لو، اور بیٹا بھی ہے نا آپ کا مقصد؟ پھر ایسی ہی لڑکی تلاش کرے اور اسے نکاح کر لے۔ آرزو نے تلخی سے کہا۔ چپ ہو جاؤ، نعمان خان نے اسے ڈانٹنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ وہ بارات کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہتی تھی۔ شمس گاڑی کی طرف بڑھا تو آرزو نے تیز آواز میں کہا، رکو، اس گاڑی کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میرے بابا نے اپنی محنت کی کمائی سے خریدی ہے، یہ گاڑی میرے نام ہے، سمجھی آپ؟ شمس دانت پیستے ہوئے بولا۔ آرزو نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، پھر پاس رکھی ایک چھوٹی سی میز اٹھا کر پوری قوت سے گاڑی کی ونڈو سکڑی پر دے ماری۔ شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ سب لوگ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑے رہ گئے۔ وہ واقعی ایک شیر دل لڑکی ثابت ہوئی۔ لے جاؤ اب یہ، خیرات میں دے دی، آرزو نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ سب تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، شمس نے اس کے قریب آ کر دھمکی دی۔ آرزو، نعمان خان نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ بارات کے سب لوگ غصے میں وہاں سے نکلنے لگے۔ محلے والے، دوست اور رشتے دار جو تماشائی بنے بیٹھے تھے وہ بھی نعمان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر افسوس جتانے لگے۔ آرزو نے سخت لہجے میں کہا، برائے کرم میرے بابا کو تسلیاں دینا چھوڑ دے اور خدارا بیٹیوں کو بیچنا بند کرے، کبھی جہیز کے نام پر، کبھی جائیداد کے نام پر۔ لڑکیوں کی سودے بازی ہوتی ہے، پہلے جہیز دو، پھر بیٹی بھی ساتھ دو، اور بعد میں ساری زندگی ان کے لالچ کو پورا کرتے رہو۔ اس کی آواز بھرا گئی مگر جذبہ مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ سبھی لوگ خاموشی سے اس کی موقف کو تسلیم کر رہے مگر نعمان خان کو اپنی بیٹی کی یہ ضد برداشت نہ ہو رہی تھی۔ ان کا دل پہلے ہی بوجھل تھا، بیٹی کا گھر بسانے کے لیے انہوں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، جہیز پورا کرنے کی خاطر اپنا گھر تک گروی رکھ دیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ آرزو جانتی بھی نہیں تھی۔ بیٹی کے پاس آنا چاہتے تھے مگر اچانک سینہ تھام کر زمین پر بیٹھ گئے۔ بابا، آرزو گھبرا گئی۔ نعمان خان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آرزو نے روتے ہوئے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بابا پلیز، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بھی ہمت رکھیں۔ مگر وہ دل پر ہاتھ رکھے لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے۔
अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ गया। आरजू ने पड़ोस के जावेद अंकल की मदद से बाबा को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ फौरन आईसीयू में मुंतकिल किया गया। वो अभी भी दुल्हन के लिबास में खड़ी थी और हर आने जाने वाला इसे अजनबी नजरों से देख रहा था। आरजू मगर बस अपने बाबा की जिंदगी की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। इस वक्त कॉरिडोर में भारी बूटों की जान गूंजी। एक सूटिट बूटिट शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। मिस्टर नुमान कहाँ है? गहरी आवाज सुनकर आरजू ने सर उठाया। वो कोई और नहीं बल्कि हुमायूं वकार खान था। वही हुमायूं जिसकी कंपनी में नुमान खान बरसों से मुलाजिम थे। उसका आना महज कारोबारी ताल्लुक की वजह से नहीं था। नुमान खान इसके मरहूम वालिद के पुराने दोस्त भी थे। बाबा आईसीयू में है। आरजू की भीगी हुई आवाज सुनकर हुमायूं वकार एक लम्हा जाया किए बगैर अंदर गया और डॉक्टर से सारी तफसीलात मालूम की। थोड़ा इत्मीनान हुआ तो वो बाहर आया। इसने आरजू को गौर से देखा। दुल्हन के लिबास में वो थकन और सदमे से निढाल लग रही थी। फिक्र ना करें मिस्टर नुमान, अब खतरे से बाहर है। आप घर जाएं। घर? बाबा के बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन्हें साथ लेकर जाऊंगी, आरजू ने मासूम लहजे में जवाब दिया। आरजू ने अपने बाबा नुमान खान की सेहत के लिए दुआ की। दिल में बस यही चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बाबा प्लीज सही सलामत हो जाए। वो इनका हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगा रही थी। नुमान खान ने धीरे से कहा, मेरी बच्ची, हमारा घर बस पहले ठीक हो जाओ, फिर सब कुछ होगा। आरजू ने इनके माथे पर बोसा दिया और पीछे हट गई। इस वक्त हुमायूं वकार खान निमिदार हुआ। मिस्टर नुमान, मैंने डॉक्टर से बात की, वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक है। आरजू और हुमायूं दोनों इस अचानक सूरत हाल पर हैरान थे। हुमायूं ने कमर पर हाथ रखते हुए आरजू की तरफ देखा, जो आज निकाह से इनकार कर चुकी थी। शादी टूट चुकी थी और अब वो हुमायूं के सामने अपने जज्बात रख रही थी। हुमायूं बेटा, क्या आप मेरी बेटी को अपना बनाएंगे? हुमायूं ने दोबारा पूछा। हाथ आगे बढ़ाकर आरजू ने हैरत से इसे देखा। ये शख्स वो नहीं जिसे वो जानती थी, मगर हालात ने इन्हें करीब कर दिया था। ये लम्हा नुमान खान के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया। वो जानते थे कि आज आरजू की शादी हुमायूं के साथ हो रही है और हालात ने सब कुछ बदल दिया था। अशरफ साहब ने बचपन में आरजू और हुमायूं का रिश्ता जोड़ा था ताकि ये बंधन मजबूत रहे। वक्त गुजरता गया मगर नुमान खान के जाने के बाद मामलात ने इस मंगनी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब जबकि शादी टूट गई थी, हुमायूं ने अशरफ के प्रपोजल को आरजू की ख्वाहिश की वजह से कबूल कर लिया। आरजू ने इब्तिदा में इनकार किया मगर नुमान साहब की कसम ने इसे राजी कर दिया। थोड़ी देर बाद अस्पताल के कमरे में एक मुख्तसर सा निकाह हुआ जिसमें आरजू और हुमायूं दोनों शामिल थे। आरजू, नुमान खान की बेटी, आपका निकाह हुमायूं वकार खान से 50 लाख सिक्का राजिल वक्त तय पाया। क्या आप इसे कबूल करती हैं? आरजू ने धीमे लहजे में जवाब दिया, कबूल है। कारी हामिद ने निकाह को हतमी शक्ल दी। हुमायूं ने कहा, कबूल है, मैं इसे अपने निकाह में ले रहा हूँ। निकाह मुकम्मल होने पर जीनत बेगम ने दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई। आरजू और हुमायूं अपने वालिद और जीनत बेगम को देखकर कुछ हद तक सुकून महसूस कर रही थी। आरजू ने कहा, बीजान, मैं अपने बाबा के पास रहना चाहती हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं घर चली गई तो इनको कुछ हो गया तो। जीनत बेगम ने नरम लहजे में जवाब दिया, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो, पहले अपने आप को देखो। दुल्हन के लिबास में हो, अब घर चलकर लिबास बदल लेना, फिर घर जाएंगे। आरजू ने दुल्हन के लिबास में अपने आप को देखा। थोड़ा अपसेट हुई मगर हालात का सामना किया। कुछ देर बाद हुमायूं पहुंचे। जावेद अंकल से बात करके खुद अमार खान को घर छोड़ने के लिए तैयार हुए। वो जानते थे कि अपनी दुल्हन को ड्राइवर के साथ भेजना जरूरी नहीं। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही जीनत बेगम को पैसेंजर सीट पे बिठाया और आरजू के लिए बैक डोर खोल दिया। आरजू खामोशी से गाड़ी में सवार हुई। दादी जान, मुझे घर छोड़ दे, मैं वहां से लिबास बदल लूंगी, सब चीजें घर पर हैं। दादी जान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सब कुछ मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो तुम। मेरी जान थोड़ी सी गर्दन झुकाकर बल्कि अंदाज में जीनत बेगम ने आरजू से कहा, नहीं भी जान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे जाना, आप प्लीज मुझे घर छोड़ दे। आरजू ने झिझकते हुए कहा। जीनत बेगम ने कहा,
ہمایوں نے کہا ان سے کہہ دو کہ اب انہیں پاشا مینشن میں رہنا ہوگا، نکاح ہو چکا ہے اس لیے واپس جانا ممکن نہیں۔ ہمایوں وقار خان کی جانب سے جواب آیا۔ آرزو نے سخت غور سے دیکھا، یہ شہزادہ جو دیکھنے میں کسی بھی لڑکی کا کرش ہو سکتا تھا، دراصل اسٹیٹس کانشیس تھا۔ غریب لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا اسے ذاتی توہین لگتا تھا۔ زینت بیگم بولی، ارے آرزو بیٹا، ہمایوں ٹھیک کہہ رہا ہے، اب تمہیں اس گھر میں اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ معلوم نہیں نعمان کو ہسپتال میں کتنے دن رکھنا پڑیں گے، جب وہ ڈسچارج ہو جائے تو تم چلی جانا۔ آرزو خاموش ہو گئی اور بی جان کی بات سن کر اپنے آپ کو تسلی دینے لگی۔ بادشاہ مینشن پہنچتے ہی اتنا بڑا محل دیکھ کر آرزو کے قدم تھم گئے۔ وہ خود کو اچانک انفٹ محسوس کرنے لگی، دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور وہ فوراً بھاگنے کی خواہش کر رہی تھی۔ آ جاؤ، اندر چلے۔ بی جان نے آرزو کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی، جبکہ ہمایوں گاڑی کو یو ٹرن پر لے گیا تاکہ واپس ہسپتال جانا پڑے۔ بی جان، یہ آپ ایسے کیوں لے آئے؟ آج تو اس کی شادی تھی نا، حورین نے بے چینی سے کہا اور جان کو سہارا دے کر اندر لایا۔ زینت بیگم نے جواب دیا، ہاں تھی، لیکن اب یہ ہمایوں کی نکاح میں ہے۔ حورین نے حیرت سے کہا، کیا ہمایوں نے نکاح کر لیا، وہ بھی اس لڑکی سے؟ زینت بیگم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، تمہیں کیا تکلیف ہے میری جان؟ سابیان کا رشتہ میں نے ماہین سے طے کیا تھا اور اب اس لیے آئی۔ حورین نے منہ بناتے کہا، اب ہو گیا نا، اور ویسے بھی آرزو اور ہمایوں کا رشتہ بچپن سے طے تھا، میں نے اپنے محروم بیٹے کی خواہش پوری کی ہے۔ آرزو بیٹا آ جاؤ، اوپر چلے۔ بیمار ہستی بامشکل سیڑھیوں کی جانب پڑی۔ زینت بیگم نے فوراً اسے سہارا دیا۔ حورین، جو ہمایوں کی سوتیلی ماں تھی، کا موڈ خراب تھا۔ ہمایوں کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد حورین سے نکاح ہوا تھا۔ ہمایوں تب 10 سال کا تھا اور حورین کا بیٹا ارسم 4 سال کا، جو یونیورسٹی جاتا تھا اور ہمایوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں کے بیچ بہت محبت تھی۔ صابیان نے ارسم کو فون کر کے کچھ لیڈیز ڈریس منگوائے تاکہ آرزو کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور فون پر زینت بیگم کو بھی اطلاع دی۔ زینت بیگم نے آرزو کو اپنے روم میں لے جا کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے۔ تنگ نہیں پڑو گی اس لباس میں، بس تھوڑی دیر ہی رہنا ہوگا، فکر نہ کرو۔ آرزو نے دھیرے سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کا سارا دھیان والد پر تھا، لیکن ہمایوں وہاں موجود تھا، جس سے کچھ حد تک اسے تسلی ملی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ بجا اور ارسم اجازت لے کر اندر آیا۔ السلام علیکم بی جان، طبیعت کیسی ہے؟ وہ محبت سے بولا اور زینت بیگم کو گلے لگا لیا۔ چل ہٹ، اب آ گیا، اگر بی جان مر بھی گئی تو تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو عمر دراز دے، وہ مذاق کے انداز میں بولا، اور آرزو ہنس رہی تھی۔ ویسے بھیا نے خوب چھکا مارا ہے، کیوں آرزو بھابی؟ وہ آرزو کی طرف متوجہ ہوا اور سارے شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھا دیے۔ آرزو خاموش رہی۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، جو ملا وہ لے آیا۔ پتہ نہیں آپ کو پسند آیا یا نہیں۔ ماہین اندر داخل ہوئی۔ بی جان، کیا ہوا؟ اب حورین پھپھو نے بتایا آپ اسپتال میں۔ وہ دلہن بنی آرزو کو دیکھ کر رک گئے۔ ارے آ جاؤ ماہین بیٹا، یہ آرزو ہے، ہمایوں کی دلہن۔ ماہین خاموشی سے وہ اور ارسم کی جانب دیکھ کر کہا، اب ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ماہین بیٹا، آرزو کو ہمایوں کے روم میں لے جاؤ، وہ کپڑے بدل لے اور ملازمہ سے کھانے کا بندوبست کروا دو۔ ماہین نے سر ہلاتے ہوئے آرزو کو ہمایوں کے روم میں چھوڑا۔ یہ حصہ اب ہمایوں کا کمرہ اور تمہارا بھی ہے۔ ماہین نے خوش ہو کر کہا، اگر میں غلط نہیں تو ہمایوں کا رشتہ آپ سے ہی طے ہوا تھا نا؟ پھر آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ آرزو نے پوچھا۔ میں بھیا ہی مانتی ہوں، یہ سب حورین پھپھو اور بابا نے طے کیا، آپ کی مرضی کے بغیر۔ آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً ایسا ہی ہے۔ ماہین کو اچانک کھانسی کا دورہ پڑا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آرزو نے آنکھیں ملا کر کہا۔ ماہین شاپنگ بیگ سے ایک لباس نکال کر باقی وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ آرزو کی حرکات خود میں ایک مثال تھی۔ اس نے کسی بھی چیز کو چھوا نہیں اور نہ ہی اسے اپنی ملکیت سمجھا۔
حالانکہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ بھی اسی شخص کی ملکیت تھا۔ رات کے کھانے کے وقت خصوصی انتظامات کیے گئے تھے اور آرزو سب کچھ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ موبائل بھی وہ گھر پر چھوڑ آئی تھی، ورنہ ہاسپٹل کال کر کے والد کی خیریت پوچھ لیتی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ہمایوں کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ تقریباً صبح 4 بجے کے قریب کمرے کا دروازہ کھلا اور ہمایوں اندر آیا۔ وہ آرزو کو صوفے پر لیٹے دیکھ رک گئے۔ اس کا موبائل جو ہمایوں لے آیا تھا وہ وہاں لاک لگا کر رکھا تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ آرزو کے قریب آیا اور دیکھا کہ اس کا دوپٹہ ہلکا سا ایک طرف کھسک گیا تھا۔ ہمایوں کی نگاہ اچانک اس کے حسین چہرے پر ٹھہر گئی۔ آرزو نے دانتوں کے نیچے اپنے نچلے ہونٹ دبا لیے اور فوراً نظریں چرائی، مگر دل کی دھڑکن بار بار اس کے قریب کھینچ رہی تھی۔ وہ خود کو دیکھنے سے روک نہ سکا۔ ہمایوں نے آہستہ سے جھک کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور دوپٹہ زمین پر گر گیا۔ آرزو کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ اس کے سینے سے جڑ کر گہری نیند میں چلی گئی۔ ہمایوں نے دھیرے سے اسے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ آج وہ جو عام طور پر کسی غریب کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اب اس غریب لڑکی کو نکاح کے بعد اپنے بستر پر سونے دے رہا تھا۔ آرزو کا سر تکیے پر رکھا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، مگر ہمایوں نے اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا اور دونوں ساتھ ہی سو گئے۔ صبح جب ہمایوں نے تھوڑا سکون محسوس کیا تو دوست شازم کو ہاسپٹل چھوڑ کر واپس آیا۔ شاور کے دوران وہ سفید ٹراؤزر میں کھڑا تھا، شرٹ بغیر پہنے۔ اسی لمحے آرزو کی آنکھ کھلی۔ وہ دوپٹہ تلاش کرتی ہوئی بستر سے اٹھ گئی، مگر نیند کا غلبہ ابھی بھی تھا۔ وہ قریب آ کر بولی، وہ میرے والد کیسے ہیں؟ وہ کب گھر آئیں گے؟ ہمایوں نے جواب دیا، آج رات تک ڈسچارج ہو جائیں گے۔ پہلے فجر ادا کر لو، پھر ناشتہ کر کے جائیں گے۔ آرزو کی نگاہ اچانک ہمایوں کے سینے پر پڑی اور باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اسے شرٹ کے بغیر دیکھا اور فوراً رخ موڑ لیا، مگر ہمایوں نے نرم لہجے میں کہا، پہلے شرٹ پہن لو پھر بات کریں گے۔ آرزو نے سر ہلا کر جواب دیا۔ پھر دونوں وضو کے لیے باتھ روم کی طرف گئے۔ نماز کے دوران آرزو اپنے والد کے لیے دعا کر رہی تھی اور روتی رہی۔ ہمایوں بستر پر لیٹے اپنی تھکن مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نماز کے بعد جب آرزو اس کے قریب آئی، وہ پہلے ہی سو چکا تھا۔ آرزو نے اس کا سر تکیے پر رکھا، مگر ہمایوں نے نیند میں اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ گہری نیند میں تھی اور آرزو بھی تھوڑا سا سانس روک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے سے کئی بار دروازہ کھلا، لیکن دونوں نیند میں جڑے رہے۔ صبح ہمایوں کی آنکھیں موبائل کی آواز سے کھلی۔ وہ فوراً اٹھا اور فون پر نعمان کا ہسپتال میں بگڑتی حالت کے بارے میں سنا۔ وہ فوراً آرزو کو ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچا، جہاں نعمان کی سانسیں مشکل سے چل رہی تھی۔ آرزو اپنے والد کا ہاتھ تھام کر روتی رہی اور ہمایوں بھی اپنی فکر ظاہر کرتا رہا۔ دنیا سے چلے گئے نعمان صاحب، اور آرزو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو اس دنیا سے جاتا دیکھ کر بری طرح متاثر ہوئی۔ ہمایوں نے فوراً اسے سہارا دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے اور ہر کسی کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج نعمان اس دنیا سے چلے گئے۔ 1 ماہ گزر چکا تھا۔ والد کی تدفین کے بعد آرزو اپنی بی جان کی خواہش پر بادشاہ مینشن کے پاس تقریباً پورا 1 ماہ بادشاہ مینشن میں ہی مقیم رہی۔ صابیان اس کا خیال رکھتا، مگر آرزو بہت خاموش ہو گئی تھی اور زیادہ بات کسی سے نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ہی جان بی بی نے اپنے کمرے میں بلایا، ہمایوں آرزو، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اپنی ازواجی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ سن کر دونوں چونک گئے۔ ہمایوں کے دل میں آرزو کے لیے محبت کے جذبات شدت اختیار کر گئے، مگر آرزو کے گرہیز نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بی جان نے کہا، یہ نکاح تمہارے ساتھ زبردستی نہیں ہوا۔ میں کسی کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا چاہتی۔ آرزو نے سر جھکا کر کہا، بی جان میں نہیں جانتی، شاید میں تیار نہیں۔ ہمایوں نے غصے میں آہستہ سے کہا، آپ سلائیں مت اور میری بات پر غور کریں۔ ہمارا سچ یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ خبردار جو دوبارہ اپنے منہ سے یہ بات کہی، اس کا مطلب غلط نہ لینا،
اچانک بیجان کی سانسیں اٹھی، وہ گھبرا کر ہمایوں اور آرزو کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمایوں نے فوراً انہیں پانی پلایا تاکہ سانسیں بحال ہو جائیں۔ آرزو نے آنکھوں میں آنسو لیے اور بیجان کی طرف دیکھا۔ بیجان نے کہا، بیٹا اس کی بات آگے سے کبھی نہ کہو، یہ رشتہ توڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تم اپنی زندگی ہمایوں کے ساتھ گزارو گی اور وہ تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ یہ تمہارے مرحوم والد کی خواہش تھی اور اب تم اسے پورا کر رہی ہو، اسے نبھاؤ بھی۔ آرزو نے بیجان کی ہاتھ چوم کر ان کے ساتھ لگ گئی۔ وہ سب کچھ کھو چکی تھی اور اب اس مہربان ہستی کو دوبارہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ بیجان نے کہا، بیٹا اپنا ولیمہ بھی ارینج کرو، ساتھ میں ماہین اور ارسم کا نکاح بھی کرانا چاہتی ہوں۔ یہ دونوں بچے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ان کا رشتہ کسی طرح متاثر ہو۔ آرزو نے سر نفی میں ہلایا اور کہا، فکر نہ کریں، جیسا چاہے ویسا ہوگا۔ ہمایوں نے ایک کھونٹتی نظر آرزو پر ڈالی اور بیجان کو تسلی دی۔ میں کیا کروں؟ واقعی عجیب صورتحال ہے۔ مہین اور ارسم کی شادی کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ حورین بیگم فون پر اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ یار آپا جائیداد کی لالچ کی وجہ سے اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی۔ یار آپا جائیداد کی لالچ کی وجہ سے یہ نکاح ہو رہا تھا۔ مسٹر جبار بھی بیٹی کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ مہین نے باپ کو گلے سے لگا کر کہا، ایسے کیسے نکاح کروا دوں؟ یہ سب کچھ ہمایوں کے نام کر دیا گیا ہے اور شادی کے بعد بھی آپا یہ میری بیٹی کے لیے مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میں ایک شادی شدہ مرد کا رشتہ کیسے اپنی بیٹی سے کر دوں؟ مسٹر جبار نے افسوس کے ساتھ کہا، ہماری زندگی کے کئی سال میں نے اس گھر کو دیے اور بدلے میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ حورین نے کہا، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ارسم سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ پہلے شوہر کی اولاد ہے اور اس کا چھپا ہوا معاملہ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ مسٹر جبار نے نصیحت کی، اپنی حدود نہ بھولو، چھوٹے ہو چھوٹے رہو اور بچوں کے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہونے دیں بھی آپا۔ حورین نے صاف کہا، میں مہین کا رشتہ ارسم سے نہیں کروں گی، وہ اپنی مرضی کے ساتھ ہے، جو ہوگا جب بچوں کے دل چاہیں، شادی بھی وہیں ہونی چاہیے آپا۔ مسٹر جبار نے مہین سے کہا، بیٹا اللہ پر چھوڑ دو، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، جلدی سے چائے پلاؤ۔ مہین نے مسکرا کر کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ مسٹر جبان فون پر ارسم اور مہین کے نکاح کے انتظامات کر رہے تھے، لیکن ولیمے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آرزو بے چینی میں سوچ رہی تھی، کیا ولیمہ ہوگا؟ اب صرف ارسم اور مہین کی شادی کی تیاریاں باقی ہیں۔ آرزو نے خود سے کہا، جو بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، آئندہ صرف مسٹر جبار سے ہی بات کروں گی، کیونکہ یہ مسئلہ میں ہی حل کر سکتی ہوں۔ آرزو ہاتھ میں کپ اٹھاتے ہمایوں سے بولی، کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ واضح کریں گے؟ ہمایوں اس کے قریب آئی، کیا آپ ولیمہ نہیں کریں گے؟ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آرزو تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کیا چاہتا ہوں۔ جو فیصلہ ہم نے کیا وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہے اور اب تمہیں کوئی ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آرزو نے کچھ لمحے کیلی سے غور سے دیکھا، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ولیمہ جائز بھی ہے۔ ہمایوں نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جائز نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، سنت کے مطابق ہوگا۔ آرزو نے سر ہلایا، مجھے پتا ہے، لیکن کچھ اور پوچھنا چاہتی ہو؟ ہمایوں نے قریب آ کر پوچھا، کیا پوچھنا ہے؟ آرزو نے تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے ہٹا، کیسے پتا ہے کہ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا؟ ہمایوں نے 2 قدم بڑھا کر کہا، جو تمہیں دکھانا تھا وہ ابھی بھی ممکن ہے۔ آرزو کے جذبات کچھ الجھے ہوئے تھے، وہ جانتی تھی ہمایوں سے دور ہو سکتی تھی، مگر وہ اچانک اس کے قریب آ گیا اور اسے اپنے سینے میں لگا لیا۔ آرزو نے مزاحمت کی، مگر ہمایوں نے اسے اوپر اٹھا کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاموشی سے، پیار بھری نظروں سے۔ آرزو نے دل میں سوچا، میں اسے دور کیوں نہیں کر رہی، مگر اس کا دل بھی کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ہمایوں نے ماتھے پر ہلکے بل ڈالے اور پوچھا، کیا پریشانی ہے تمہیں آرزو؟ آرزو نے سر جھکایا، میں ابھی تیار نہیں ہوں، تھوڑا وقت چاہیے۔ ہمایوں نے اس کی کمزوری مزاحمت کو نظر انداز کر کے اسے قریب کر لیا۔ آرزو نے سانسیں روک کر اسے دیکھا اور ہمایوں نے بغیر کسی جلدی کے اپنے چہرے کو اس کے قریب کیا۔ آرزو کے ہاتھ مزاحمت کر رہے تھے، مگر ہمایوں نے انہیں نرم طریقے سے قابو میں لیا۔ آرزو نے اندر ہی اندر سوچا، یہ سب
کیوں ہو رہا ہے؟ میں تیار نہیں ہوں، مجھے وقت چاہیے۔ ہمایوں نے اسے اپنے باؤں میں لگاتے ہوئے کہا، اب دور نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ تمہارے اور میرے لیے ہے آرزو۔ آرزو نے آنکھیں موند لی اور سر جھکایا، لیکن دل کے اندر محبت اور خوف دونوں ساتھ ساتھ جاگ رہے تھے۔ ہمایوں نے آہستہ سے کہا، یہ وقت تمہارے لیے نیا ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن بعد ارسم اور ماہین کے نکاح کے ساتھ ولیمے کی ترکیبیں منعقد کی گئی ہے۔ ہمایوں نے آرزو کی بات کا احترام کرتے ہوئے اسے قریب نہیں آنا ہے، مگر ولیمہ اس نے دیا اور سب کو یہ احساس دلایا کہ وہ دونوں اپنا ازواجی تعلق مکمل کر چکے ہیں۔ ولیمے کے دوران ہمایوں نے آرزو کے ساتھ عام رویہ رکھا، مگر آرزو جانتی تھی کہ وہ ایک ہفتے سے اس سے خفا تھا اور اب بھی تقریب میں اسے کچھ فاصلے پر رہا۔ اچانک آرزو کی نظر اس پر گئی جو اسٹیج کے قریب کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ لڑکی کا لباس کافی بورڈ اور سلیو لیس بازو سامنے آ رہا تھا اور آرزو کو یہ سخت ناپسند آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے روک دے، مگر وہ اسٹیج سے نیچے کسی لڑکی کے سہارے سے گئی۔ کافی دیر تک وہ باہر نہیں آئی۔ ہمایوں اس کے پیچھے ٹینشن میں تھا۔ وہ باتھ روم تک گیا لیکن آرزو وہاں نہیں تھی۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے باوجود وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ ہمایوں نے غصے سے کہا، یہ اچانک کہاں چلی گئی؟ ارسم نے جواب دیا، میں نے تو ابھی انہیں گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ ہمایوں نے فوری طور پر کال کرنے کی کوشش کی مگر نمبر بند تھا۔ اس کے غصے میں آنکھیں تیز لال ہو گئی تھی۔ وہ دانتوں کو کس کر اپنے جذبات قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں کسی نے اسے اغوا تو نہیں کیا؟ زبان نے اسے وقت آرزو کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ کسی الجھاؤ میں ہو۔ ابھی وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا کہ اچانک ہمایوں کے نمبر سے ایک میسج آدم کا۔ اس میں لکھا تھا، صرف 20 منٹ کے اندر اگر پہنچ سکتے ہو تو آ کر دکھاؤ، ورنہ اپنی بیوی کی عزت کو برباد ہونے سے بچا نہیں پاؤ گے۔ ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ نیچے ایک ایڈریس دیا گیا تھا۔ ارسم کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا فون کانپنے لگا۔ ٹائم سٹارٹ ہو چکا تھا۔ نیچے ایک ایڈریس دیا گیا۔ ارسم کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا فون کانپنے لگا۔ اس نے لا کر کہا، یہ کون ہے؟ یہ ایڈریس تو یہاں سے آدھے گھنٹے کے دوری پر ہے، 20 منٹ میں کیسے پہنچیں گے؟ اس کے ساتھ کھڑا ارسم بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ جو بھی ہو ارسم، کچھ بھی کر کے ہمیں وہاں پہنچنا ہی پڑے گا۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نیا دشمن کون بھر کر سامنے آیا۔ ہمایوں کے اندر وہ پرسکون اور صبر کرنے والا انسان اب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اسے سخت لہجے میں کہا، چھوڑو مجھے گھٹیا لوگ، میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے۔ آرزو نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر شمس نے پسٹل نکال کر دھمکی دی اور اسے پکڑ کر اگلے دروازے سے زبردستی باہر لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک سنسان اور خفیہ جگہ پہنچ گئے۔ شمس نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں کیا لگا تھا آرزو؟ بھری محفل میں مجھے ذلیل کر کے نکل جاؤ گی اور انسپکٹر شمس چپ چاپ تماشا دیکھتا رہے گا؟ میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ تمہارے غرور کو توڑ سکوں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کے الفاظ میں نفرت ٹپک رہی تھی۔ یاد ہے 2 ماہ پہلے جب تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا تھا؟ صرف 2 مہینے گزرے ہیں اور آج تمہیں پھر اسی روپ میں دیکھ رہا ہوں۔ وہی رنگ، وہی انداز، وہی لہجہ، کچھ نہیں بدلا تمہارے اندر۔ ہاں، لیکن آج کا دن تمہارے لیے مختلف ہے۔ آرزو ایک قدم پیچھے ہٹی اور ڈری ہوئی آواز میں بولی، شمس، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا ضرور پاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ شمس نے طنزیہ قہقہ لگایا، فی الحال تو یہ سوچو کہ تم اپنی جان کیسے بچاؤ گی۔ اس دن جب تم نے میری عزت کا جنازہ نکالا تھا تب میں نے اپنے دل میں قسم کھائی تھی کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا، تمہاری عزت سمیت تمہیں رون ڈالوں گا۔ وہ غصے سے لپکا تو آرزو نے دھمکی دی، خبردار، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ شمس نے پھر ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں، یہ بھی کوئی دھمکی ہے؟ تمہارے یہ الفاظ میرے لیے مذاق ہیں۔ چاروں طرف سنسانی اور ویرانی تھی۔ اندھیرا ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ شمس نے سرد لہجے میں، آرزو، آج تمہارے آنسو بھی میرے سکون کا ذریعہ ہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ سب کچھ بھول جاؤں تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگ۔
ورنہ आज कोई ताकत तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। आरजू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो डट कर बोली, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तुम जैसे दरिंदे के सामने झुकना तो मेरे लिए मौत के बराबर है। ये कहकर वो मौका पाकर भागने लगी, लेकिन शम्स ने झटके से इसका आंचल पकड़ लिया। आंचल जो इसके बालों में फंसा हुआ था, जोर के खिंचाव से अलग हो गया और हवा के दोष पर कहीं दूर जा गिरा। शम्स की आंखों में पागलपन झलकने लगा। वो वहशी दरिंदे की तरह आगे बढ़ा। आरजू ने चीख कर कहा, शम्स, शम्स मुझसे दूर रहो, वरना जान से मार दूंगी तुम्हें। मगर शख्स ने कहका लगाते हुए इसे जमीन पर धक्का दिया और दोनों हाथों को इसके हाथों के साथ जकड़ दिया। इसका चेहरा आरजू के बिल्कुल करीब आ गया। वो अपनी कहकों के साथ इसे मजीद खौफजदा कर रहा था। आरजू ने पूरी जान लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शम्स की गिरफ्त सख्त थी। उसे कश्मकश में अचानक इसका हाथ करीब पड़े एक लोहे के राड से टकराया। बगैर सोचे इसने वो राड उठाया और शम्स के सर पर पूरी ताकत से दे मारा। शम्स की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसके सर से खून का फवारा फूट निकला। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर पीछे हटा। आरजू ने मौका पाकर इसे जोर से धक्का दिया और एक बार फिर राड घुमाकर पूरी कुवत से इसके सर पर मार दिया। शम्स चीखने लगा। इसकी उंगलियां बेख्तियार मुड़ने लगी और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बारिश जोरों से बरस रही थी। आरजू ने कांपती आवाज में कहा, क्या अब भी मेरी इज्जत को रोंदने आओगे? बोलो शम्स। शम्स जमीन पर तड़प रहा था। वो उनके धाड़े को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अचानक वहां साहिबान की गाड़ी पहुंच गई। क्रश की टाइमिंग के बावजूद 20 मिनट से पहले ही मतलूबा मुकाम पर पहुंच गया था। अंधेरा और बारिश के शोर में देखना मुश्किल था, मगर गाड़ी की हेडलाइट्स और बिजली की कड़क ने सब वाजिया कर दिया। वहीं खड़ी आरजू राड हाथ में थामे बारिश में भीगी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड साथ थे, मगर हुमायूं ने इन्हें पीछे रहने का इशारा किया और खुद गाड़ी से बाहर आ गया। हेडलाइट्स की रोशनी अचानक आरजू की आंखों पर पड़ी तो बेख्तियार हाथ से रोशनी रोकते हुए पीछे हटी। आरजू, हुमायूं की गहरी आवाज सुनकर इसके वजूद में कपकपी दौड़ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, करीब मत आना, मेरे पास मत आओ, मुझे मत छोड़ो हुमायूं। हुमायूं की आंखों में करब उतर आया। वो आगे बढ़ा और इसे अपने सीने से लगा लिया। इसकी गिरफ्त में इतनी शिद्दत थी कि आरजू को लगा जैसे इसका सांस रुक जाएगा। राड आरजू के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। बारिश अब भी बरस रही थी, मगर इसका जोर टूट चुका था। आरजू कपकपाती हुई बस यही वीरानी जा रही थी। मैंने इसे मार दिया, मैं कातिल हो बन गई हुमायूं। इसके होंठ नीले पड़ गए, चेहरा जर्द हो चुका था। हुमायूं ने इसके भीगे बाल कानों के पीछे करके इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और पुरसुकून लहजे में कहा, कुछ नहीं हुआ आरजू, सुनो सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आरजू की सांसें हल्की हल्की थी, मगर वो जिंदा थी। यही सोचकर हुमायूं ने अपने रब का शुक्र अदा किया। अगर कुछ होता तो वो मुस्तकबिल का सोच भी ना सकता था। इस ख्याल से ही इसका सर घूम गया। इसने आरजू को अपने बाजुओं से थाम कर अपना कोट उड़ा दिया और एहतियात से इसे अपनी गोदी में उठाया, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठाते वक्त इसकी आंखों में गुस्से और फिक्र दोनों का इम्तिजाज था। वो फौरन ब्लूटूथ से राब्ता करके अपने गार्ड्स को हिदायत देने लगा कि इंस्पेक्टर शम्स को ठिकाने लगाया जाए और सूरत हाल का मुकम्मल अहता किया जाए। गाड़ी में साथ बैठी आरजू ने सर झुका रखा था। इसकी उंगलियां बेतरतीब अंदाज में बंधी थी और कपड़े सर्दी और गीला होने की वजह से सख्त लग रहे थे। हुमायूं ने एक नजर इसकी तरफ डाली और अंदर ही अंदर टूट गया। वो फौरन अपनी करीबी फार्म हाउस की तरफ गाड़ी रवाना कर गया। रास्ते में वो बेचैनी से ड्राइवर को हदायत दे रहा। दिल में आरजू की हिफाजत की फिक्र लम्हा बा लम्हा बढ़ती जा रही थी। फार्म हाउस पहुंचते ही हुमायूं ने दरवाजा जोर से खोला और आरजू की तरफ लपका। वो संभल नहीं पा रही थी, लहजा मध्यम और जिस्म थका हुआ। हुमायूं ने इसे आहिस्तगी से उठाया। इसकी सूरत देखकर इसके दिल पर हादसे का बोझ और बढ़ गया। आरजू का लिबास भीग कर जिस्म पर चिपक चुका था।
اس کی انگلیوں میں کھچاؤ تھا اور سانسیں بھرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ہمایوں نے اسے سہارا دے کر اندر لے گیا اور فوری طور پر ہاتھ روم تک پہنچا دیا۔ گرم پانی کی ڈھیلی لہریں آرزو کے جسم کو چھونے لگی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے شل پڑے۔ ہمایوں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور نرم لہجے میں کہا، آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے گرم شاور کے نیچے کھڑی آرزو کو احتیاط سے سہارا دیا۔ نیم گرم پانی نے اس کے دل کو کچھ سکون پہنچایا۔ آنکھیں بند ہو گئی اور بازو آہستگی سے سینے کے سامنے جمع ہو گئے۔ ہمایوں کی نظر اس کے بازو پر دیکھی جہاں کئی خراشیں تھیں، کلائی پر بھی زخموں کے نشان تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے کن تکالیف کا صلہ برداشت کیا مگر پھر بھی اپنی عزت کا بچاؤ کیا۔ اسی لمحے ہمایوں کے دل میں یہ یقین پلٹ گیا کہ آرزو کوئی عام لڑکی نہیں، وہ خاص تھی، ایسی جس کے لیے وہ ہر قدم اٹھا سکتا تھا۔ اس کے اندر ایک محافظانہ جذبہ بھڑک اٹھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آرزو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور وہ اسے کبھی خطرے میں نہ دیکھے۔ ہمایوں نے نرم انداز میں کہا، تم ابھی کپڑے بدل لو، ٹھنڈ تمہیں اور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آرزو نے بھاری سانسوں کے ساتھ سر ہلایا مگر اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ہمایوں نے زور دیا تو وہ کمزور قدموں سے کھڑی ہو کر اس کے سہارے سے باہر آئی۔ اسے اپنے پاس ایک سوٹ نکالا اور آہستگی سے آرزو کو پہنا دیا کہ فارم ہاؤس میں اور مناسب لباس موجود نہیں تھا۔ ہمایوں خود بھی ایک سوٹ لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تاکہ وہ بھی بدل سکے۔ جب وہ واپس آیا تو آرزو باہر سامنے کھڑی تھی، بھیگے بال، کھلے ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے دیکھا تو اس کا دل لپک اٹھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آرزو کی نظریں خود بخود ہمایوں کی آنکھوں میں جا گری۔ چند لمحوں میں دونوں کی نگاہیں ملی۔ ایک طرف شرم کا تذبذب تھا تو دوسری طرف ایک گہری کشمکش، مگر اب دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ ہمایوں نے نرمی سے پکارا، کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آرزو نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے اسے مار دیا، میں قاتل بن گئی ہوں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور اس کی آواز میں خوف، شرمندگی تھی۔ ہمایوں نے اس کے گیلے بالوں کانوں کے پیچھے ڈالے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بولا، چپ رہو، بتاؤ ایسا کیوں، ہم مل کر سب کچھ سنبھال لیں گے۔ آرزو کے لبوں پر آنسو کی نمداری تھی مگر ہمایوں کا مضبوط سہارے سے تھوڑا پرسکون کر گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، تمہیں سزا نہیں دینی، سب سے پہلے تمہیں تحفظ چاہیے۔ جو ہوا وہ تم نے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا اور میں تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی اور محبت دونوں تھے۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کیا اسے مخلصی سے اپنانے والا ملا ہے۔ آہستگی سے ہمایوں نے بات کو ہلکا سا ٹویا، اب تم مجھے بتاؤ، کیا تم چاہتی ہو کہ میں کچھ سزا دوں؟ آرزو نے گھبرا کر پوچھا، سزا؟ مجھے کیا سزا دو گے؟ ہمایوں نے نرم لہجے میں کہا، میری سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، خود کو محفوظ رکھو اور مجھے یہ اجازت دو کہ میں تمہاری حفاظت کروں۔ آرزو نے اس کی بات سن کر مسکرا کر سر ہلایا مگر پھر فوراً شرمندگی سے آنکھیں نیچے کر لیں۔ ہمایوں نے آہستگی سے اسے بستر پر بٹھایا، اپنی قمیض کی آستین سے اس کے گیلے بال صاف کیے اور پھر اپنے لب آہستگی سے اس کے بالوں پر رکھ دیے۔ اس کے الفاظ میں ایک عہد تھا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آرزو نے اس کے سینے میں سر رکھ دیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ خاموشی سے رو پڑی۔ یہ روئے اب خوف کی نہیں بلکہ راحت و اطمینان کے تھی۔ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی نے ایک لمحہ غلبہ حاصل کیا۔ بارش کی ٹھنڈی باریں کھڑکیوں پر برس رہی تھی اور فارم ہاؤس کی روشنی میں وہ ایک دوسرے کے قریب چلے جا رہے تھے۔ ہمایوں نے پیار بھری آواز میں کہا، تم نے بہادری دکھائی ہے، تمہیں جو ہمت ہے وہ مجھے اور بھی قریب لے آئی۔ آرزو نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا، اس کے اندر کی بے یقینی آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی تھی۔ آخر کار ہمایوں نے آہستگی سے کہا، ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آرزو نے اس کے سینے میں خود کو مضبوطی سے دبایا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمایوں کے ساتھ رہے کیونکہ اس کی آواز میں اب خوف نہیں بلکہ بھروسہ ہے۔ ہمایوں کی نبض اس لمحے تیز تھی۔ اس نے آرزو کو ملتے ہوئے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی حفاظت اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھے گا۔
بارش کی بوندیں مسلسل برس رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہمایوں نے آرزو کو اپنے بازو کے حصار میں لے رکھا تھا، وہ اسے اپنے قریب کرتا چلا گیا۔ آرزو نے گھبرا کر پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر آج ہمایوں کے انداز ہی مختلف تھے۔ آرزو، آج میں تمہارے قریب ہوں، مجھے مت روکو، اس نے دھیرے مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ آرزو نے شرم کے مارے نظریں جھکا لی اور ہلکی سی خفگی کے ساتھ آہستہ سے بولی، ہمایوں مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کا یہ انداز ہمایوں کو مزید دیوانہ بنا گیا۔ وہ مسکرا دیا اور اپنی محبت سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آرزو کی آنکھوں میں بھی ایک سمندر چھپا تھا، جس میں جذبات کی لہریں تیز ہو چکی تھی۔ ہمایوں نے اس کے کانوں کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ اسی طرح میری رہو گی، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آرزو کے لب کپ کپا اٹھے۔ آپ نے تو پہلے ہی دل میں جگہ بنا لی ہے، اب یہ سوال کیوں؟ ہمایوں نے اسے اور قریب کھینچ لیا، ان کے درمیان فاصلے مٹنے لگے تھے، سانسیں گہری ہو کر ایک دوسرے میں سماتی جا رہی تھی۔ لمحہ لمحہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ آرزو نے پہلی بار دل کی گہرائی سے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ ہمایوں ہی اس کا ہمسفر ہے۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے فارم ہاؤس جا پہنچ۔ آرزو نے شرارت سے ہمایوں کو دیکھا اور کہا، کتنی تیز بارش میں آپ مجھے لے کر آئے ہیں یہاں، کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ ہمایوں نے رعبدار مگر محبت بھرے انداز میں جواب دیا، تم میری بیوی ہو آرزو، جہاں چاہوں تمہیں لے جا سکتا ہوں، اور ہاں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ دونوں کو کمرے تک لے جائے۔ اندر پہنچ کر ماحول ذرا پرسکون تھا۔ آرزو نے دھیرے سے کہا، امی نے فون کیا تھا، وہ پریشان تھی، صبح ہوتے ہی ہم واپس چلیں گے، آپ بھی آرام کرو۔ ہمایوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے کو چوما۔ ٹھیک ہے میری جان، لیکن آج کی رات صرف ہماری ہے۔ آرزو کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ادھر ارسم بھی اپنے کمرے میں مہین کے ساتھ تھا۔ مہین ہچکچاتے ہوئے کھڑی تھی کہ اچانک ارسم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلی بار مہین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مہین کا دل ایک دم دھڑک کر رہ گیا۔ نکاح کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ ارسم نے محبت بھری سرگوشی کی۔ یو آر سو بیوٹیفل مہین۔ مہین گھبرا گئی۔ اس نے ہلکی سی لرزتی آواز میں کہا، پلیز ارسم، کے خلوص، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارسم نے نرمی سے جواب دیا، بس ایک کس اور کچھ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے مہین کی پیشانی پر ہلکے سے اپنے لب رکھ دیے۔ مہین نے پہلے مزاحمت کی، مگر ارسم کے خلوص اور شدت کے آگے وہ کمزور پڑ۔ وہ خود کو اس کی سحر سے آزاد نہ کر سکی اور دھیرے دھیرے اس کے قریب سمٹتی چلی گئی۔ مہین کے چہرے پر شرم سے سرخی دوڑ آئی۔ ارسم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور نرم لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ تم تو ایسے کانپ رہی ہو جیسے جان نکلنے والی ہو۔ مہین نے مزوی ناراضگی کے ساتھ شکوہ کیا، آپ بہت برے ہیں۔ ارسم نے کہکا لگایا اور کہا، یہ تو بس ٹریلر ہے، ابھی پوری فلم باقی ہے میری جان۔ مہین کے کانوں تک سرخی دوڑ گئی، وہ نظریں چرا کر خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ہمایوں اور آرزو کی شادی کو 2 سال بیت گئے تھے۔ ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ آج ان کے بیٹے آلیان کی پہلی سالگرہ تھی۔ پورے گھر میں رونق اور کہکے گونج رہے تھے۔ کیک کاٹنے کا موقع آیا تو حورین بیگم کی گود میں آلیان ہنستا کھیلتا بیٹھتا تھا۔ سب نے مل کر ہیپی برتھ ڈے کہا اور تالیوں کی گونج پورے ہال میں پھیل گئی۔ ہمایوں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، اسے اپنی والدہ کی یاد آ گئی۔ ان کے بچھڑتے کو آج پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ ہر خوشی کے لمحے میں ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ حورین بیگم نے نہ صرف آرزو کو اپنی بہو کے روپ میں مکمل طور پر قبول کیا تھا، بلکہ مہین کو بھی اپنی بیٹی کی طرح اپنایا تھا۔ اب وہ ارسم کی بیوی کی حیثیت سے خاندان کا حصہ تھی اور سب کے درمیان پیار و عزت پاتی تھی۔ فیملی فوٹو کے لیے سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ کیمرہ فلیش آن ہوا تو ہر چہرہ خوشی اور اطمینان سے دمک رہا تھا۔ کہانی یہیں آ کر اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایک ایسا انجام جہاں دکھ، غلط فہمیاں اور جدائیاں پیچھے رہ گئی اور سب کے چہروں پر صرف مسکراہٹ باقی تھی۔